نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے مسلم میں طبرانی میں، حضور نے فرمایا، آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک نوخیر ایماندار ولی اللہ کی بات سناؤں۔ حضور نے فرمایا، پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا۔ ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا اور جادوگر اسے جادو سکھاتا اور وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور کہنے لگا، بادشاہ کوئی نوجوان بھیج، میں اسے جادو سکھا دوں، میرا کوئی پتہ نہیں کب مر جاؤں۔ بادشاہ نے اپنی رعایا میں سے چن کر ذہین فطرت مزاج بچہ وہ اس نے چن کر لگایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بچہ جادو سیکھنے لگا اور وقت گزرنے لگا۔ بچہ جادو سیکھنے جاتا تو راستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا۔ وہ اللہ اللہ سکھاتا لوگوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ یہاں بھی اکٹھے ہیں تو بچہ اس راہب کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اب جب اس کی گفتگو اس سے بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی۔ اس سے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے، کس طرح سے آیا ہے، کیا تیرا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میں جادو سیکھنے جاتا ہوں اور آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس نے کہا، دین سیکھ، جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں، قرآن و حدیث سیکھنے والے کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے۔ بچہ اس کے پاس آنے لگا، بیٹھنے لگا۔ ایک وقت آیا کہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ اور مسلمان کیسے ہوا؟ بچہ کہتا ہے کہ میں تجربہ کر کے مسلمان ہوا۔ بچہ کہتا ہے، میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس جاتا اور باقی وقت وہاں بیٹھتا۔ میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں بہت بڑا سانپ تھا، اژدھا تھا، راستہ روک کے کھڑا تھا۔ یہ حضور نے بیان کی ہے حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ کہتا ہے، رستے کے اندر سانپ ہے، راستہ بند ہے، لوگ چھتوں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں، چھوٹا سا پتھر میں نے اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے۔ اژدھا نہیں مرا۔ پھر میں نے چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے۔ اب جب پھر میں نے پتھر مارا تو وہ اژدھا مر گیا۔ پھر اندر سے گواہی آئی، نہیں، دین کی باتیں سچی ہیں، اسلام کی باتیں سچی ہیں، قرآن کی باتیں سچی ہیں، اللہ رسول کی باتیں سچی ہیں۔ کہتے ہیں، میں مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں، اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا، جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ بادشاہ پوچھتا، زیادہ وقت کہاں گزارتے ہو؟ تو وہ بچہ بات گول کر دیتا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی، اللہ نے اس کے اندر روحانیت پیدا کر دی۔ اب یہ بھی جوان ہے، 14-15 سال عمر ہے۔ اب جو بھی بیمار ہوتا اس کے پاس آتا، یہ دعا کرتا تو وہ صحت یاب ہو جاتا۔ بادشاہ کا ایک درباری تھا، بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا، وہ اندھا ہو گیا، بڑے علاج کرائے، شفا نہیں ہوئی۔ کسی نے اس بچے کے بارے میں بتایا، وہ بچے کے پاس گیا تو بچے نے کہا، شفا ہو جائے گی لیکن کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان بننا پڑے گا، جس پیغمبر کا میں غلام ہوں اس کا غلام بننا پڑے گا، اللہ شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے کلمہ پڑھا، میں تیار ہوں، مجھے شفا دے۔ بچے نے اللہ پاک کا ذکر کر کے دعا کی، بوڑھے کو شفا ہو گئی اور وہ کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے، بوڑھے آتے تو شفا یاب ہوتے، اندھے آتے تو شفا یاب ہوتے۔ بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا، وہ جو اندھا تھا۔ بادشاہ نے کہا، کیسے شفا ہوئی؟ اس نے کہا، میرے رب نے شفا دی ہے۔ بادشاہ سجدے کراتا تھا، اپنے آپ کو توبہ نعوذ باللہ کہنے لگا، میرے سوا کون رب ہے؟ اس نے کہا، وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس نے کہا، وہی رب ہے جس نے مجھے آنکھیں دی، وہی ہے میرا رب۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، تو مجھے رب نہیں مانتا؟ اس نے کہا، نہیں، وہی میرا رب ہے جس نے مجھے آنکھیں دی۔ بادشاہ نے اسے سزا دی، بہت ستایا۔ پھر اس نے بچے کا پتہ بتایا۔ پھر جب اس بچے کو بلا کے ستایا تو بچے نے راہب کا پتہ بتایا۔ بادشاہ نے راہب کو بھی قتل کروا دیا اور جو اندھا تھا اسے بھی قتل کرا دیا۔ بادشاہ نے کہا، اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ یہ مر جائے۔ بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا تو ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، یا اللہ، میرے لیے نہیں، اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ اللہ کے ولی اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگتے۔ کہا، میرے لیے نہیں، اپنی قدرت کے لیے۔ تو جتنے بھی لوگ ساتھ آئے تھے سب نیچے گرے اور مر گئے، سب پہاڑ سے نیچے گرے اور مر گئے۔ بچہ سیدھا بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، لو بھائی، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بچے کا ایمان دیکھو،
کہنے لگا میرے رب نے مجھے بچا لیا، ایمان کی گواہی دے رہا ہے، کہا میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا لے جاؤ اسے، دریا میں لے جاؤ، بیچ دریا میں جا کے کشتی سے دھکا دے دو۔ بیٹھے کشتی میں اور دریا کے بیچ گئے۔ بچے نے ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگا یا اللہ، میرے لیے نہیں، اپنی قدرت کے لیے انہیں اپنے قدرت کے جلوے دکھا۔ ایک طوفان سا آیا اور سب ڈوب کر مر گئے۔ بچہ اٹھا اور اٹھ کر سیدھا پھر بادشاہ کے پاس اور کہنے لگا لو بھائی، میرے رب نے مجھے پھر بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، کیسے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور پورے ملک کو بلائے اور پھر مجھے تیر مارے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے مارنا ہے، تو پھر میں مر جاؤں گا۔ اللہ کا بندہ نوجوان، ایمان دیکھو، مرنے کے طریقے بتا رہا ہے۔ بادشاہ نے پورے ملک کو بلایا، مجمع جمع ہو گیا، بچے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا اور بچہ کہنے لگا بھئی دیکھو، بادشاہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مار نہیں سکا، اب میں اسے بتاؤں گا کہ مجھے کیسے مارنا ہے۔ اسے کہو جب مجھے تیر مارے تو میرے رب کا نام لے، میں اپنے رب کے نام پر جان دوں گا، اللہ کے نام پر جان دوں گا۔ اسے کہو میرے رب کا نام لے تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے اللہ کر کے تیر مارا، پیشانی پہ لگا، بچہ مر گیا۔ جتنا مجمع کھڑا تھا، جتنے لوگ کھڑے تھے، سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا کہ جب تمہیں جوانی کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا ابھی وہ نوخیز ولی تھا، اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے، لیکن اس نے اللہ کو راضی کیا، اپنے رب کریم کو راضی کیا۔ ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں، بڑھاپے میں آنا بارگاہ الہی میں قبول تو ہے، لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی میں آئے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔